बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूँ राबील सैयद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चले चनियोट से एमबी न्यूज के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आला पंजाब सलाह बहाली प्रोग्राम के तहत जिला में सलाह मुतासरीन को इमदादी रकम की फरहमी शुरू हो गई। जिला के तकरीबन 16,000 मुतासिर खानदानों में इमदाद तकसीम की गई, जिसके लिए हॉकी स्टेडियम चनियोट में पेमेंट काउंटर्स कायम हैं। सलाह मुतासरीन में 20,000 फी एकड़ फसल, 5 लाख रुपए कच्चे घर और 10 लाख पक्के घर, 50,000 छोटे जानवरों और बड़े जानवर का 5 लाख रुपए के हिसाब से रकम फराहम की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर चनियोट सैफीउल्लाह गोंदल ने हॉकी स्टेडियम का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि रोजाना 500 सलाह मुतासरीन को पेमेंट की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर ने मुतासरीन को इमदाद फराहमी के अमल का जायजा लिया और मौके पर मौजूद मुतासरीन से मुलाकात करके इंतजामात के बारे दरियाफ्त किया। आगे बढ़े और आपको बताते चले चनियोट से एमबी न्यूज के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सैफीउल्लाह गोंदल और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अब्दुल्ला अहमद ने डीसी ऑफिस में मीडिया ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा, जिला में अमन व अमान का कायम अवालीन तरजीह है। किसी भी मजहब फिरका के खिलाफ ऑपरेशन नहीं किया जा रहा, सिर्फ पुरतशद्दुद अफराद के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारे कार्रवाई कर रहे हैं। मसाजिद मदरसे खुले हैं। जिले के तमाम मकातबे फिक्र के उलमा मशाह अमन के लिए एक पेज पर हैं। उन्होंने मजीद कहा, गैर कानूनी अफगान के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन किया गया जो ताहाल जारी है। जिला से तमाम गैर कानूनी अखवानियों का अनहला मुकम्मल हो चुका है, ताहम मजीद चेकिंग भी जारी है। आवाम किसी भी गैर मुल्की गैर कानूनी फर्द की फौरी इत्तला दे, किसी गैर मुल्की को सहूलत देने पर भी कार्रवाई होगी। आगे बढ़े और आपको बताते चले चनियोट से एमबी न्यूज के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक एमक्यूएम पाकिस्तान पंजाब कमेटी का इजलास बैनुल सूबाई तंजीमी कमेटी के ज्वाइंट इंचार्ज जाहिद मलिक की सदारत में एमक्यूएम पंजाब हाउस लाहौर में मुनक्किद हुआ। इजलास में पंजाब भर से जिम्मेदारान एमक्यूएम ने शिरकत की। इजलास में चेयरमैन एमक्यूएम खालिद मकबूल सदीकी की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया गया। एतमाद की करारदाद पंजाब के सदर आबिद अली गुज्जर ने पेश की। बैनुल सूबाई कमेटी के ज्वाइंट इंचार्ज जाहिद मलिक और पंजाब सदर आबिद अली गुज्जर ने खताब करते हुए कहा कि एमक्यूएम पंजाब चेयरमैन खालिद मकबूल सदीकी की क़यादत में मुत्तहिद और मुनज़्ज़म है। खालिद मकबूल सदीकी की सरबराही में आवाम के मसाइल हल करने के लिए कोशां हैं। पंजाब की तंजीम और कारकुनान पार्टी चेयरमैन के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े रहेंगे। इजलास से सेक्रेटरी जनरल करामत अली शेख, जोनल सदर फैसलाबाद मिर्जा जुल्फ़िकार और दीगर जिम्मेदारान ने भी खताब किया। आगे बढ़े और आपको बताते चले चनियोट से एमबी न्यूज के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब साकिब खान चद्दर पार्लिमानी सेक्रेटरी मुकर्रर। वजीर आला सेक्रेटेरिएट ने चौधरी साकिब अली चद्दर की बतौर पार्लिमानी सेक्रेटरी तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चौधरी साकिब अली चद्दर से कम उम्र रुकन असम्बली हैं जो कबीना का हिस्सा बने। चनियोट के हल्का PP 97 से रुकन सूबाई असम्बली मुंतखब हुए और बवाना की तारीख में सबसे ज्यादा तरक्याती मंसूबों के लिए फंड्स का अखराज करवाया। आगे बढ़े और आपको बताते चले साहिवाल से एमबी न्यूज के नुमाइंदे मुबशिर शफीक चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर शाहिद महमूद की हिदायत पर पैरा फोर्स की बरवक्त कार्रवाई। शहर की 11 केनाल ज़राई अराजी नाजायज कब्जे से वागुजार। तफसीलात के मुताबिक 45/5L के रिहायशी नाजम अली वल्द मोहम्मद शरीफ ने डिप्टी कमिश्नर साहिवाल को तहरीरी दरख्वास्त दी थी कि इनकी ज़राई अराजी पर बाअसर अफराद ने गैर कानूनी कब्जा जमा रखा है। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर रेवन्यू रिकॉर्ड की जाँच पड़ताल की गई, जिसमें शहरी का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। इस पर डिप्टी कमिश्नर शाहिद महमूद ने पैरा फोर्स को फौरी कार्रवाई की हिदायत जारी की। SDO पैरा नुमान कैसर ने रेवन्यू अमले के हमरा मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए मालियत की 11 केनाल अराजी नाजायज काबजीन से वागुजार करवाकर असल मालिकान के हवाले कर दी। आगे बढ़े और आपको बताते चले फ्रेंड्स ऑफ पुलिस के हवाले से निजी कॉलेज के तुलबात का DPO ऑफिस टोबा का विजिट। टोबा टेक्सिंग से मियां अब्दुल जब्बार ताहिर की रिपोर्ट के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन के मुताबिक कम्युनिटी पुलिसिंग के फरोग के लिए टोबा टेक्सिंग पुलिस की जानिब से DPO टोबा इबादत निसार की सरबराही में
فرینڈز آف پولیس پروگرام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے فرینڈز آف پولیس پروگرام کے تحت نجی کالج کے طلبات کے وفد نے پولیس لائن اور ڈی پی او آفس کی تمام برانچز کا وزٹ کیا۔ پولیس لائن وزٹ کے دوران ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر نے طلباء کے وفد کا استقبال کیا۔ پولیس لائن میں طلبات کے وفد کو یادگار شہداء کا وزٹ کروایا گیا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں ٹوبہ ٹیک سنگھ پولیس کی جانب سے موبائل پولیس اسٹیشنز اور لائسنس یونٹ کا باقاعدہ آغاز۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ سے میاں عبدالجبار طاہر کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق شہریوں کو جدید پولیس خدمات ان کی دہلیز پر فراہم کرنے کے لیے ٹوبہ ٹیک سنگھ پولیس نے موبائل پولیس اسٹیشنز اور لائسنس یونٹ کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ اس جدید عوام دوست منصوبے کا افتتاح ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ٹوبہ ٹیک سنگھ عبادت نثار نے کیا۔ افتتاحی تقریب میں پولیس افسران اور ملازمین اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ موبائل پولیس اسٹیشنز اور لائسنس یونٹ کے ذریعے شہریوں کو ان کے دروازے پر ایف آئی آر کے اندراج، لرنر، ریگولر، انٹرنیشنل اور تجدید شدہ ڈرائیونگ لائسنس کے اجرا کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں ٹوبہ ٹیک سنگھ پولیس علماء کرام کے ساتھ امن و ہم آہنگی کے فروغ کے لیے اجلاس۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ سے میاں عبدالجبار طاہر کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ٹوبہ ٹیک سنگھ عبادت نثار اور ڈپٹی کمشنر عمر عباس کی زیر صدارت ضلع بھر کے علماء کرام کے ساتھ ایک اہم اجلاس پولیس لائنز ٹوبہ ٹیک سنگھ میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں ضلع بھر میں امن و امان کی صورتحال، مذہبی ہم آہنگی اور باہمی احترام کے فروغ کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی گئی۔ ڈی پی او عبادت نثار نے کہا کہ علماء کرام معاشرتی امن کے قیام میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں، ان کا پیغام امن و اتحاد کی ضمانت ہے۔ ڈپٹی کمشنر عمر عباس نے تمام مکاتب فکر کے تعاون کو سراہتے ہوئے کہا کہ ضلع میں ہم آہنگی اور بھائی چارے کے فروغ کے لیے انتظامیہ ہر ممکن اقدامات جاری رکھے گی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں لاہور پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، ٹکٹ ہولڈر، پی پی 155 وائس چیئرمین کنٹونمنٹ بورڈ لاہور نعیم شہزاد بھٹی اور مشیر وزیر اعظم برائے امور کشمیر گلگت بلوچستان و سفیران شبیر احمد عثمانی کی لاہور پریس کلب ریلی میں شرکت 27 اکتوبر کو بطور 98 یوم سیاہ منایا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ایم بی نیوز کے بیورو چیف لاہور امین نقیبی کی اس رپورٹ میں۔ ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ جناب پریس کلب چیچا وطنی کے وفد کی صدر معظم حسین بلوچ کی زیر قیادت سابق وفاقی پارلیمانی سیکرٹری چودھری محمد طفیل جٹ کے ڈیرے پر آمد۔ چیچا وطنی سے ایم بی نیوز کے کرائم رپورٹر عمران ندیم شاہ کی رپورٹ کے مطابق جناب پریس کلب چیچا وطنی کے وفد نے صدر معظم حسین بلوچ کی زیر قیادت سابق پارلیمانی سیکرٹری چودھری محمد طفیل جٹ اور سابق ایم پی اے چودھری محمد حنیف جٹ کو حالیہ ضمنی الیکشن کے لیے نون لیگ کی پارٹی حلقہ این اے 148 اور حلقہ پی پی 203 کے تحت ملنے پر مبارکباد پیش کی اور پھولوں کے ہار پہنائے۔ اس موقع پر سرپرست اعلیٰ جناب پریس کلب شیخ عمر عثمان، ایگزیکٹو ممبر مرزا محمد شبیر، صدر پنجاب پریس کلب محمد پرویز جویا اور سابق ایم پی اے چودھری محمد ارشد جٹ سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں صادق آباد سے ایم بی نیوز کے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق صادق آباد سندھ پنجاب بارڈر کوٹ سبزال کے مقام پر گندم کی نقل و حمل پر پابندی کی وجہ ٹریفک جام کی گاڑیوں کی لمبی لائن لگ گئی، مسافر شدید پریشان۔ محکمہ فوڈ کی جانب سے گندم کی غیر قانونی نقل و حمل کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے، مختلف گاڑیوں کی چیکنگ کی جا رہی ہے۔ گندم چیکنگ کی وجہ سے سندھ پنجاب بارڈر پر ٹریفک کی روانی شدید متاثر، مال بردار گاڑیوں کی وجہ سے مسافر گاڑیاں بھی رک گئی، مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا، کئی گھنٹوں سے ٹریفک جام اور مسافر پریشان ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں ساہیوال سے ایم بی نیوز کے نمائندے محمد عمران عاصم خان لودھی کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ساہیوال رانا طاہر رحمان خان نے موبائل پولیس اسٹیشن اینڈ لائسنس یونٹ کا افتتاح کر دیا۔ ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر ساہیوال نے ڈی پی او ساہیوال کو عوام کو دی جانے والی سہولیات سے متعلق بریفنگ دی۔ اس موقع پر ڈی پی او ساہیوال رانا طاہر رحمان خان کا کہنا تھا کہ موبائل پولیس اسٹیشن عوامی خدمت کا نیا سنگ میل ہے، موبائل یونٹ سے عوام کی خدمات ان کی دہلیز پر فراہم ہوں گی۔
آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں ساہیوال سے ایم بی نیوز کے نمائندے محمد عمران آسمہان لودھی کی رپورٹ کے مطابق چیئرپرسن چلڈرن پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو سارا احمد کی ہدایت پر ریسکیو آپریشن چلڈرن پروٹیکشن بیورو ساہیوال کی جانب سے عدم توجہی اور غفلت کے شکار 3 بچوں کو حفاظتی تحویل میں لے لیا گیا۔ حفاظتی تحویل میں لیے گئے بچوں کے نام آصف عمر 8 سال، آصفہ عمر 9 سال اور واجد عمر 8 سال شامل ہیں۔ ان بچوں کو پاک پتن روڈ اور آروالہ روڈ سے حفاظتی تحویل میں لیا گیا۔ بچوں کو چلڈرن پروٹیکشن بیورو سینٹر منتقل کر دیا گیا، جبکہ لاوارثین کی تلاش جاری ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں ساہیوال سے ایم بی نیوز کے نمائندے محمد عمران آسمہان لودھی کی رپورٹ کے مطابق ضلعی حکومت ساہیوال کی ہدایت پر پیرا فورس نے ایس ڈی او نعمان کیسر کی زیر نگرانی ناجائز تجاوزات اور ناجائز منافع خوری کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے محلہ نور پارک اور فرینڈ سیلما روڈ کے علاقوں میں مؤثر ایکشن کیا۔ کارروائی کے دوران فٹ پاتھوں اور سڑکوں پر قائم غیر قانونی اراضی ڈھانچے، ٹھیلے اور سائن بورڈ ہٹا دیے گئے، جبکہ متعدد دکانداروں کو ریٹ لسٹ ابیضا نہ کرنے اور اشیاء خورنوش مقررہ نرخوں سے زیادہ قیمتوں پر فروخت کرنے پر 25,000 سے زائد کے جرمانے عائد کیے گئے۔ ترجمان ضلعی انتظامیہ کے مطابق یہ کارروائی عوامی شکایات کے نتیجے میں عمل میں لائی گئی، جس میں ناجائز منافع خوری، غیر معیاری خورنوش کی فروخت، راہ گیروں کے راستوں میں رکاوٹوں کی نشاندہی کی گئی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں ساہیوال سے ایم بی نیوز کے نمائندے محمد عمران آسمہان لودھی کی رپورٹ کے مطابق ڈویژنل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی نے اوکاڑا شہر کے گول چوک اور ملحقہ بازاروں کی تزئین و آرائش کے ایک بڑے منصوبے کی منظوری دے دی۔ 35 کروڑ روپے کی لاگت سے گول چوک اور 4 بازاروں صدر بازار، ریل بازار، ہسپتال بازار کی 944 دکان کی فرنٹ ایویلیشن بہتر کی جائے گی اور دوسری سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ منصوبے کے مطابق ان چاروں بازاروں کی 944 دکانوں کے فرنٹ کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ بازاروں میں پلانٹرز لگائے جائیں گے اور پولز کو شفٹ کیا جائے گا، ڈسٹ بین لگائی جائیں گی، چاروں بازاروں کی انٹرنس پر گیٹ بنائے جائیں گے اور ٹف ٹائلز بھی لگائی جائیں گی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں ساہیوال سے ایم بی نیوز کے نمائندے محمد عمران آسمہان لودھی کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اجلاس کمشنر ساہیوال ڈویژن ڈاکٹر آصف طفیل اور آر پی او ساہیوال محبوب رشید نے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اجلاس میں پنجاب میں سائبر کرائم سیل تشکیل دینے کا اصولی فیصلہ کیا اور لاؤڈ اسپیکر کے غیر قانونی استعمال پر کارروائی یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ 65,000 مساجد کے امام کے لیے وظیفے مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امام مسجد معاشرے کا قابل احترام اور تکریم فرد ہے۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر رائے وند اجتماع کے لیے سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں ڈسٹرکٹ وہاڑی سے ایم بی نیوز کے نمائندے محمد معظم جویا کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر وہاڑی عمرانہ توقیر اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد افضال سے خواجہ نور محمد سہوا نے ملاقات کی۔ ملاقات میں قصبہ شیخ فاضل بورے والا میں سیفی اللہ دادا سہوا کے 138ویں عرس کی انتظامات بارے مختلف امور پر باہمی تبادلہ خیال کیا گیا اور ڈپٹی کمشنر عمرانہ توقیر نے متعلقہ محکموں کو عرس کے لیے بہترین انتظامات کرنے کی ہدایت۔ حضرت خواجہ سیفی اللہ دت سہوا کے 138ویں اور خواجہ نور محمد سلیمانی سہوا کے 96ویں سالانہ عرس کا آغاز 1 نومبر کو ہوگا۔ ڈپٹی کمشنر عمرانہ توقیر نے کہا کہ عرس کے موقع پر تمام متعلقہ محکمہ زائرین کے لیے بہترین انتظامات کریں۔ زائرین کو بہترین قسم کی سہولیات فراہم کی جائیں گی تاکہ انہیں کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ عرس کے موقع پر صفائی، پانی کا چھڑکاؤ اور دیگر بہترین انتظامات ہونے چاہئیں۔